اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ یوسف میں آپ کا بالتفصیل ذکر مبارکہ موجود ہے۔ ہم اسی کو بیان کر کے اس پر درس بھی کر رہے ہیں اور جو اس سے اچھے نکات حاصل ہو رہے ہیں، اصلاح کے پہلو ہیں، نصیحتوں کے پہلو ہیں اور سبق حاصل کرنے کے پہلو ہیں، ان پر ہم تفصیلی کلام کر رہے تھے۔ جیسے کہ تفصیل سے بارہا یہ واقعہ آپ نے شروع سے سماعت فرمایا، میں نے کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، 6 ایک زوجہ سے تھے، 4 ایک سے تھے اور 2 ایک زوجہ سے تھے۔ جو تیسرے زوجہ سے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین آپ کے بھائی تھے، یہ دونوں سگے تھے، باقی سب ستیلے بھائی تھے۔ اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال آپ کے بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کا میلان زیادہ آپ کی طرف تھا۔ تو بھائیوں نے ایک سازش کر کے آپ کو بہرحال اندھے کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے آپ مصر تک پہنچے، وہاں آپ کو بیچا گیا۔ پھر زلیخا کا واقعہ ہوا کہ زلیخا آپ کی طرف مائل ہوئیں کیونکہ ان کے شوہر ان کو محل میں لے آئے تھے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی براءت کو ظاہر کیا، لیکن پھر عورتوں نے جب زلیخا کو طعنے دیے کہ تم ایک ایسے شخص کے اوپر مر مٹی کہ جس کو تمہارا شوہر خرید کر لایا تھا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب کے سامنے ظاہر کیا اور انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کا اعتراف کیا۔ پھر ان سب عورتوں نے بھی برائی کی، آپ کو دعوت دی، لیکن آپ نے منع فرمایا۔ تو ان کے مشورے پر زلیخا نے شوہر سے کہہ کر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا اور وہاں پر آپ ایک طویل عرصے تک رہے، تقریباً 10 سال تک۔ بعض نے لکھا ہے کہ 5 سال پہلے، 5 سال بعد میں، یا 7 سال بعض کہتے ہیں کہ بعد میں 12 سال تک آپ اس جیل میں بند رہے، جس پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی شان بے نیازی ہے کہ جب وہ کسی کو آزمانے پر آتا ہے تو پھر وہ جس کو چاہے آزماتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام بالاتفاق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سب سے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے انداز ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ اپنی جس سے محبت کرتا ہے اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی ایک محبت کا انداز ہے جو ہماری موٹی عقلوں کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہم تو بس محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جب محبوب کی مرضی کے موافق سب کچھ دے دیا جائے، سب کچھ اس سے فراہم کیا جائے، چاہے اس میں جائز ہو یا ناجائز۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اس کی بارگاہ کے اپنے ہی قوانین ہیں، اپنے ہی انداز ہیں، جن پر ہم اپنی عقل کو بنیاد رکھ کر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کو جیل میں 2 شخص ملے جن پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ ان میں سے ایک کچن میں کام کرتا تھا، خانسامہ تھا، اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی بعین ہی ویسے ہی ہوا کہ ایک مارا گیا اور دوسرا اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق بچ گیا اور حسب سابق بادشاہ کو شراب پلانے لگا۔ یہ چونکہ پورا واقعہ تفصیل سے گزر گیا، میں شارٹ وے میں ذرا عرض کر رہا ہوں تاکہ جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کا ربط اس واقعے سے قائم ہو جائے۔ جب یہ دوسرا شخص جو آپ کے خواب کی تعبیر جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، جانے لگا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ مجھے بے گناہ یہاں پر قید کیا گیا ہے، تو وہ مجھے باہر نکالے۔ لیکن وہ بھول گیا اور ایک طویل عرصے تک آپ اندر رہے۔ کہتے ہیں کہ 7 سال تک آپ وہاں پر رہے اور 5 سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ خواب کی تعبیر کے ماہر تھے، لہٰذا واقع یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر بنانی تھی، اور وہ قادر مطلق ہے، جس کو کسی مصیبت سے نکالنا چاہے اس طرح نکال لیتا ہے جیسے آٹے میں سے آرام سے بال نکل جاتا ہے۔ اس قادر مطلق کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر مشکل ہے تو ہماری عقلوں کا قصور ہے، سمجھنے کا قصور ہے، اس وجہ سے مشکل چیز نظر آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ کچھ سوکھی گائیں ہیں، کچھ موٹی گائیں ہیں، سوکھی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح گیلا چارہ بھی ہے، سوکھا چارہ ہے، سوکھا چارہ گیلے چارے کو کھا رہا ہے، سکھا دیا ہے۔ تو بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر یہ خواب درباریوں کے سامنے بیان کیا۔ اب کوئی صحیح جواب نہ دے سکا،
بعض نے کہا کہ تمہارے پریشان خواب ہیں، ایسی بس یہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہو گئے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ پھر اس شخص کو یاد آیا کہ وہ تو یوسف علیہ السلام تعبیر میں ماہر ہیں، تو اس نے پھر بادشاہ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور معاملہ بتایا۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ یہ 7 گائیں تھیں جنہوں نے 7 کو کھایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے بڑی خوشحالی ہوگی، اس کے بعد پھر 7 سال تک قحط پڑے گا۔ تو اس لیے جو کچھ پہلے 7 سالوں کے اندر شادابی حاصل ہو، نعمتیں حاصل ہوں، بادشاہ کو چاہیے کہ ان کو محفوظ رکھے، چاہے تاکہ قحط سالی کے دور میں وہ غلہ وغیرہ کام آئے۔ اور آپ نے یہ مشورہ دیا کہ جو بھی گندم پیدا ہو اس کو بالیوں سے باہر مت نکالنا، کیونکہ باہر نکال کے پھر سڑنا شروع ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اگر استعمال نہ کریں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور بالیوں کے اندر وہ محفوظ رہتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمت عطا فرمائے گا۔ جب اس شخص نے جا کر یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ بہت اچھی تعبیر ہے۔ تو پوچھا تجھے کس نے بتایا؟ تو اس نے بھی بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے بتایا، وہ جیل میں ہیں، اور ساری صورتحال بتائی۔ اب بادشاہ کے دل میں شوق بیدار ہوا کہ میں ان کو اپنے پاس بلاؤں اور ان کی زبان سے یہ سنوں۔ تو بادشاہ نے پھر اسی شخص کو دوبارہ بھیجا، ایلچی کو بھیجا اپنے ایک، اور کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو کہو کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر آنے کی کنڈیشن رکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ تک بھی عورتوں کا وہ مسئلہ پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، لیکن پوری تفصیل واضح طور پر نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں کو بادشاہ اپنے سامنے بلائے اور ان سے میرے بارے میں کویسچن کرے تاکہ پتہ چلے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ کے سامنے عورتیں آئیں اور سچ بولیں، اس طرح کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو زلیخا کے جو شوہر تھا، عزیز مصر جو وزیر تھا بادشاہ کا، اس کے دل سے بدگمانی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی کہ جب یہ عورتیں آ کے اقرار کریں گی کہ ہم نے ہی خیانت کی ہیں، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، تو میں بالکل بری ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کا اعتماد بھی بڑھے گا اور آئندہ کسی کو غیبت اور بدگمانی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، ویسے تو میں اس سے آگے نکل گیا تھا لیکن میں تھوڑا سا پیچھے سے لیتا ہوں۔ تو وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کو۔ فلما جاءہ الرسول، بس جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا ایلچی آیا، قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے پاس دوبارہ واپس جاؤ۔ اس زمانے میں بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے، رب مینس پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھر ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، بے شک میرا رب ان عورتوں کے فریب کو جانتا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا، اب یہ بادشاہ کو جا کے بتایا، بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا، اب بادشاہ عورتوں سے خطاب کر رہا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا کہ ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے کہا کہ عورتوں تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے یوسف کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، یعنی اب بتاؤ حقیقت کیا ہے کہ واقعی یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی خیانت کی تھی یا ان کی طرف سے پہل ہوئی تھی، یہ کیا معاملہ تھا، سچ سچ بتاؤ۔ قلنا، وہ ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اور وہ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا کہ اب اصلی بات تو کھل گئی ہے، حق بات کھل گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، بے شک میں نے ہی ان کا دل اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہیں۔ گویا کہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پہلے یوسف علیہ السلام پہ ایک آزمائش اللہ نے ڈالی، آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور جیسے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کچھ عرصہ تو لگا، لیکن اس کے بعد اللہ نے کتنی آپ کو ایک دم عزت عطا فرمائی۔ وہ ایک اللہ کا بندہ جو جیل کے اندر ہے، 11-12 سال تک جیل میں رہتا ہے، اور جہاں پر کوئی ان کے جان پہچان والا نہیں، کوئی ملنے آنے والا نہیں ہے، ایک طرح سے بالکل بے یار و مددگار سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو نکال کر نہ صرف آپ کے لیے برات کا انتظام فرمایا، آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائی، جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا تھا ان کی زبانوں سے اعتراف کروا دیا کہ غلطی ہماری ہے،
اور اس کے بعد آپ کو مقام عزت پر بٹھا دیا، جسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اس سے ہم بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ تمام بہن بھائی درس حاصل کریں۔ اگر کسی نے آپ پہ الزام لگا کر آپ کو بے عزت کر دیا ہے، نوکری سے نکلوا دیا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیا ہے، یا خاندان میں بعض ایسی ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کسی ایک پر چوری کا یا کسی اور بد کرداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے، اور ہم وقتی طور پہ ایک ذلت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بعض اوقات نفس بھی یہ کہتا ہے اور شیطان ہمارے کان میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اب تمہاری سابقہ عزت بحال نہیں ہو سکتی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے، تم پہ اتنے الزام لگ چکے ہیں اور لوگ تمہیں ایک چور کی حیثیت سے، ایک بد کردار کی حیثیت سے پہچان چکے ہیں، تو اب تمہاری عزت کی بحالی کا کیسے انتظام ہو سکتا ہے۔ تو یہ حقیقتاً جب ہم اسباب اور ذرائع کو دیکھتے ہیں اور اپنے موافق اسباب اور ذرائع نہیں پاتے ہیں تو اسی طرح نا امیدی اور مایوسی کی کیفیات قلب پہ طاری ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو اس کا انجام خودکشی کی شکل میں بھی نکلتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے دیکھیں ہیں کہ جو ڈسہارٹ ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں یا گمنام ہو جاتے ہیں، اور یا اللہ سے باغی بھی ہو جاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، زبان پہ کلمہ شکوہ شکایت جاری ہو جاتی ہے، یا دوسروں سے کہتے ہیں کہ یار دیکھو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، یار یہ ہوا ہمارے ساتھ انجام، کیا میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ الٹا مجھ پہ الزام لگ گیا۔ ارے بھائی ایسی تو آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تو اللہ کے نبی پہ الزام لگ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آسمان سے فوراً برات کے لیے حکم تو نازل نہیں فرمایا، اپنے نبی کو ایک آزمائش میں رکھا ہے، اور اس کی مدت بھی 11-12 سال ہے، کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اب کتنے مقام عزت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھا رہا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مرضی کے مطابق چلے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ادب کی بات ہے کہ ہم یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ ویسا کرتا چلا جائے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ایسا تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی چاہیں تو کوئی ہمیں بدتمیزی کہے گا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ماں باپ تمہاری مرضی کے مطابق چلیں، یا تمہیں ماں باپ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے اکثر جو مسلمانوں کے گمان ہیں وہ یہی ہیں، یا خواہشیں یہی ہیں، بس جیسا ہم مانگتے جائیں اللہ تعالیٰ دیتا جائے، جیسا ماحول چاہیں ویسا ماحول بنا دے، جیسے حالات چاہیں ویسے حالات ہوتے چلے جائیں۔ تو بھائی وہ معبود ہے یا ہم معبود ہیں، وہ خالق ہے یا ہم خالق ہیں، وہ ہمارا مطلب رب ہے یا خدا نخواستہ ہم کو اس پہ حاکم ہیں، سوچنا چاہیے تھوڑا سا۔ تو غلام کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کے سامنے سر تسلیم خم رکھے۔ غلام آقا کو نہیں کہتا کہ اب جی آپ یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، اب مجھے یہ دیں، اب وہ دیں، نہیں، وہ آرڈر کا انتظار کرتا ہے۔ زبان بند ہوتی ہے، آنکھیں اٹھی ہوتی ہیں، اور کوئی حکم کی طلب کے قصد و ارادے سے وہ آقا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حکم فرمائے اور میں کروں۔ اور جب بادشاہ حکم دے تو چاہے اس میں کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو، وہ کہے گڑھا کھودو، گڑھا کھودنا ہے، سامان اٹھا کے لے کے جاؤ، سامان اٹھا کے لے جانا ہے۔ غلام تو یہی ہوتا۔ تو ہم پتہ نہیں کیسے غلام ہیں کہ ہم آقا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا غور و تفکر کریں، اور جب کبھی اس قسم کی آزمائشیں آئیں تو یوں نہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری عبادات ضائع کر دی ہیں، یا میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں وقعت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ سب وساوس شیطانی ہیں، ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ جب یوسف علیہ السلام بازار میں بک رہے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگ رہا ہے، جب آپ کو 12 سال تک جیل کے اندر بند کیا جا رہا ہے، بتائیے یہ خیالات یوسف علیہ السلام کے قلب میں بھی جگہ پا سکتے تھے کہ نہیں پا سکتے تھے؟ لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی ہر چیز کو من جانب اللہ دیکھتا ہے، اور وہ بڑا مضبوط اعتقاد اور ایمان والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر جان چھڑائیں کہ جی وہ تو نبی تھے نا، اس لیے ہم تو بھی کمزور باطن لوگ ہیں۔ تو کمزور باطن کوئی بھی نہیں ہوتا، بہت ہم مضبوط باطن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تو یہ باطنی مضبوطی ہمیں اللہ کے مقابلے میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے ہم اس کا کہنا ہی نہیں مانتے ہیں، رسول حکم دے رہے ہیں ہم کہنا نہیں مانتے ہیں۔ بتائیے یہ بھی تو باطنی مضبوطی ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ یہ مضبوطی شیطانی ہے تو مضبوطی ہے ہمارے پاس، اسے چاہے مثبت انداز سے استعمال کر لیں چاہے منفی انداز سے استعمال کر لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے، بہت مضبوط ہیں ہم لوگ۔ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہو، وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ مضبوطی تو ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ مضبوطی شیطان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کاش یہ اس طرف استعمال ہو جائے تو بس پھر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جب مضبوط ہو کے شیطان کے مقابلے میں آئیں گے
تو پھر ہمارے درجات کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، سوچنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جب عورتوں نے برات کا اظہار کیا تو واضح ہو گیا کہ آپ کا قصور نہیں تھا بلکہ قصور ان عورتوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تو یہ یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، دیکھیں شوہر کے دل میں، جو زلیخا کے شوہر تھے، یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو، تو گویا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان کے بارے میں کسی کے قلب میں بدگمانی کا گمان بھی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو عزت پیاری ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ شاید کسی دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ شاید وہ ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس لیے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو۔ اگر وہ نبی سے بدگمانی کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ اس پہ شفقت فرماتے ہیں لوگوں پر کہ اگر کسی کے دل میں کوئی غلط خیال آ بھی گیا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے متعلق بدگمانی کر رہا ہے تو وہ تو پہلی ہلاک ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایک دھکا اور ماریں، بولے اچھا ٹھیک ہے جا پھر کرتا رہے بدگمانی۔ ہم بھی نہیں وضاحت کرتے، نہیں، وضاحت فوراً کرنی چاہیے تاکہ وہ بدگمانی سے بچے، اور وہ آپ سے معذرت بھی کرے گا انشاءاللہ۔ جب بدگمانی دور ہوتی ہے تو پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے، معذرت کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی معاملہ ہوا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مکر کرنے والوں، دغا بازوں کے مکروں کو چلنے نہیں دیتا، ان کو راہ نہیں دکھاتا، یعنی وہ آگے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، ایک وقت تک ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کا ایک کمال ظاہر ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو زلیخا سے بچایا، عورتوں نے برائی کی پیشکش کی۔ اب یقینی سی بات ہے جو بادشاہ کے محل میں عورتیں آ رہی ہیں وہ کوئی معمولی تو نہیں ہوں گی کہ وہ گھر کی ماسیاں کام کرنے والی ہوں، وہ بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں تھیں، ان میں ایک سے ایک خوبصورت عورت تھی، مالدار تھی، اور قیمتی لباس، قیمتی زیورات کے ساتھ تھی۔ ایک عام عورت کی طرف بھی انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے، اگر کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہو، بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو تو ویسے ہی خاندانی رنگ روپ انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور پیسے سے اور دیگر نعمتوں سے ایک اور انسان کے اندر خود اعتمادی اور چہرے پہ طمانینت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ایک اور حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چاہتے تو بآسانی برائی کر سکتے تھے، اور کسی کو اطلاع بھی نہ ملتی، عورتیں بھی راضی رہتی، لیکن آپ نے اپنے نفس پہ غالب رہتے ہوئے، شیطان کو دور رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بچایا۔ اب اس میں آپ کے لیے تعریفی پہلو تھے، آپ کے لیے کمال کا پہلو تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ کو برات حاصل ہو گئی، عورتوں نے اقرار کر لیا، تو یہ عین ممکن تھا کہ آپ کے نفس میں ایک بڑا پن پیدا ہوتا کہ دیکھا میں نے کتنا کمال کیا ہے کہ میں عورتوں کے قابو میں نہ آیا، میں برائی کی طرف مائل نہ ہوا، اور یہ میرا کمال ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ نے اس نفس میں پیدا ہونے والے متوقع خیال کو پہلے ہی ختم کر دیا، پیدا نہیں ہوا، ختم فرما دیا۔ تو چنانچہ آگے آپ نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور گمان نہیں کرتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام یہاں سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا